الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. انڈیا میں ایک نعت گو شاعر ہے مختار تلہری. ان کا ایک کلام جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. وہ لکھتے ہیں بسم اللہ سے با سے لے کر سورہ ناس کی سین تلک. بسم اللہ سے با سے لے کر سورہ ناس کی سین تلک دنیا کی ہر چیز ہے اس میں میٹھے سے لے کر نمکین تلک. دنیا کی ہر چیز ہے اس میں میٹھے سے لے کر نمکین تلک. قاصد کو بھی علم نہیں تھا کیا اس میں ہے راز نہاں. قاصد کو بھی علم نہیں تھا کیا اس میں ہے راز نہاں. کوئی پھر کیسے پہنچے طٰہٰ اور یاسین تلک. سمجھ رہے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضور کا مقام بتا رہے ہیں. حضور کا مقام بتا رہے ہیں. یہ جو حروف مقطعات ہے یہ کیا ہے؟ اور یہ جو اسی طریقے سے طٰہٰ اور یاسین سورت شروع ہوتی ہے تو یہ جو الفاظ آتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس میں مفسرین کی مختلف آراء ہے. تو ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ یہ حضور کے القاب ہے. طٰہٰ اور یاسین کیا ہے؟ حضور کے القاب ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ جو قرآن کریم کو لے کر آ رہے ہیں جبریل امین ان کو بھی وہ حضور کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو دنیا کا کوئی دوسرا آدمی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا جبریل امین نے ایک مقام پر آ کر کیا کہہ دیا تھا کہ اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. ہاں قاصد کو بھی علم نہیں تھا کیا اس میں ہے راز نہاں. کوئی پھر کیسے پہنچے طٰہٰ اور یاسین تلک. قرآن کی ہر آیت ہی کیا ہر جملہ اور ہر لفظ ہی کیا. کمال کیا ہے اس میں؟ قرآن کریم کے تعلق سے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ قرآن کی ہر آیت ہی کیا ہر جملہ اور ہر لفظ ہی کیا. صدق و صفا کے آئینے ہیں زیر زبر تنوین تلک. صدق و صفا کے آئینے ہیں زیر زبر تنوین تلک. فرمایا آیت کو بھول جاؤ، جملے کو بھول جاؤ، لفظ کو بھول جاؤ. قرآن کریم تو وہ کتاب ہے کہ اس میں جو حرکات ہے زبر زیر پیش اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے.
اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر دین کی تعلیم بھی دلاؤ، گو جانا پڑے چین تلک۔ لیکن معاملہ الٹا ہے، دنیا کی تعلیم کے لیے ہم چین تلک بھیجتے ہیں، اور یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے، بچوں کا مستقبل روشن کرنا ہے۔ ہماری سوچ الٹی ہے، ہم بولتے ہیں بچوں کا مستقبل روشن کس سے ہوگا؟ دنیاوی فنون سے ہوگا۔ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی خاطر دین کی تعلیم بھی دلاؤ، گو جانا پڑے چین تلک۔ اب آج کا جو ماحول ہے اس میں سمجھیے اس کو۔ آگے وہ کہتے ہیں بھیج ابابیل کا لشکر یا ہم کو ہی ہمت دے، بھیج ابابیل کا لشکر یا ہم کو ہی ہمت دے، دستے باطل آ پہنچا ہے اب تو دین تلک۔ دستے باطل آ پہنچا ہے اب تو دین تلک۔ حق سے ایمانی دولت مختار اسی کو ملتی ہے، حق سے ایمانی دولت مختار اسی کو ملتی ہے، جس کا ذہن پہنچ جاتا ہے اسلامی آئین تلک۔ بہرحال وحی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے جمعہ کی مجلس میں۔ گفتگو وحی کے تعلق سے شروع کروں اس سے پہلے 2-3 سوال کیے گئے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بدھ کے دن ظہر کی نماز پڑھ کر میں جا رہا تھا تو ایک صاحب راستے میں ملے اور ایک بات انہوں نے کہی کہ ایک چیز ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بڑے پیمانے پر تو نہیں مگر شروع ہوئی ہے، ہونے لگی ہے، تو اس سلسلے میں دین کیا کہتا ہے، دینی تعلیمات کیا ہے، آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ یہ جو ٹی وی پر یا موبائل اور اس جیسی چیزیں ہیں، لوگ اس پر ڈرامے دیکھتے ہیں، انڈین ڈرامے، پاکستانی ڈرامے اور بھی دیگر ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، اور خاص کر عورتوں کو ڈرامہ دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ یہ آپ کی رائے ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ڈراموں میں ایک چیز دکھائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، آدمی جو دیکھتا ہے نا، غیر شعوری طور پر وہ چیز اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دعوت و تبلیغ کے ہمارے دوسرے نمبر کے، جن کو حضرت جی کہا جاتا ہے اکابر میں سے، حضرت کا ملفوظ سنا جس کا مفہوم یہ ہے آدمی جس سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو یا تو اس سے اثر لیتا ہے یا سامنے والے پر اپنا اثر چھوڑتا ہے، دو میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ یا تو وہ اپنا اثر ڈالے گا اس پر، یا پھر خود اس سے متاثر ہوگا، اثر لے گا۔ یہی بات ڈراموں، فلموں اور ان جیسی چیزوں میں ہے کہ اس میں ون وے ہے سسٹم، خود تو اثر ڈال نہیں سکتا چونکہ وہ تو ریل لائف ہے، اس میں دکھائی جاتی، لیکن جو ڈرامے، فلمیں اور ان جیسی چیزیں آدمی دیکھتا ہے تو اس سے اثر ضرور پکڑتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے۔
اور ڈراموں میں ایک چیز کثرت سے دکھائی جاتی ہے، گھریلو لڑائی۔ تو دیکھیے بہت سے گھرانے میں یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ بھی یہ ڈرامے ہیں، چونکہ اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بہو کو ساس کو کیسے قابو کرنا ہے اور ساس کو بہو کو کیسے قابو کرنا ہے، اور نند بھابھی کو کیسے قابو کرے گی اور بھابھی نند کو کیسے جو ہے وہ قابو میں کر سکتی ہے۔ اور یہی حال ہسبینڈ اینڈ وائف کا بھی دکھایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ چیز آپ خود سوچے، ایک زمانے تک ہماری گھر کی ماؤں بہنوں کو خلا کیا ہوتا ہے یہ معلوم بھی نہیں تھا، خلا، لیکن ڈراموں میں کثرت سے دکھایا، ذرا کچھ ہوا کہ شوہر سے الگ ہو جاؤ، ہسبینڈ سے الگ ہو جاؤ، ہسبینڈ سے کہو مجھے طلاق دے، اگر ہسبینڈ طلاق نہیں دیتا تو پہنچ گئے قاضی کی عدالت میں کہ فسخ نکاح دائر کر دیا، یا پھر خود خلا کی پیشکش کی، کورٹ میں چلے گئے۔ ذرا سی بات میں زندگی نام ہے اونچ نیچ کا، خلاف مزاج باتیں تو آپس میں پیش آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اللہ تعالیٰ چاہتے تو کبھی خلاف مزاج آپس میں باتیں پیش نہیں آتی، لیکن نبوت کے گھرانے میں یہ دکھایا گیا کرا کر، تاکہ ہمارے لیے ایگزامپل سیٹ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر فسخ نکاح، خلا۔ اچھا اب لوگ بہت ہوشیار ہو گئے، نہیں رہنا ہے شوہر کے ساتھ، فسخ نکاح جو شریعت میں ہے اس کے کچھ شرائط ہیں کہ یہ شرائط پائی جائے تو قاضی طلاق دے گا، نکاح فسخ کرائے گا۔ اب نیٹ کے اوپر جا کر سرچ کیا جاتا ہے کہ ہاں کیا کیا اسلامی پوائنٹ ہے، اور سارے پھر فارم میں وہ لکھے جاتے ہیں، حالانکہ وہ شوہر نہیں کرتا ہے، یا پھر وہ ڈرامے میں دکھائے جاتے ہیں اور عورتیں سیکھتی ہیں۔ اس سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ڈراموں سے، اس سے گھر میں سکون آ نہیں رہا، جو سکون ہے وہ بھی برباد ہو رہا ہے۔ اس سے ازدواجی زندگی خوشگوار نہیں بن رہی ہے، جو خوشگوار ہے وہاں بھی ناچاکی اور نا اتفاقی یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ تو ڈراموں میں ایک چیز انہوں نے مجھے بتایا، ان صاحب نبوت کے دن، کہ ڈراموں میں ایک چیز دکھائی جاتی ہے کہ شادی ہوئی، نکاح ہوا، اب جب پہلا بچہ وہ دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو یا تو جس کو آج کل ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ گڈ نیوز ہے نا، یہ عورتوں کو عادت ہے، شادی کے بعد بڑی بوڑھی عورتیں آئے گی گھر میں اور آ کر ساس سے پوچھے گی کہ تمتا ہونے کے گڈ نیوز چاہیے تو وہ پڑھ لی ہے۔ ہاں اچھا یہ چھوٹا سا جملہ ہے، بعض مرتبہ لڑائی جھگڑے فتنے کا سبب بنتا ہے۔ کیوں؟ بہو امید سے نہیں ہے، اب ساس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، ایک پہلی مرتبہ تو کہہ دیا کہ نہیں ابھی کچھ گڈ نیوز نہیں ہے، تھوڑے عرصے بعد پھر آئے گی تو کہ ابھی تو کیسے گی نہیں، اب اس کو اور شرمندگی ہوتی ہے۔ اچھا وہ کہے گی اب بھی کچھ نہیں ہے تو کہ اوہو تمہارا پویرا پچھی فلانا تا شادی تھے تو بیبی بھی آوانا۔ یہ چھوٹے سے جملے ہنسی کی بات نہیں ہے، یہ گھروں میں فتنے پیدا کر رہا ہے۔ ہاں پھر ساس جھگڑتی ہے اب بہو سے اس کو لے کر، یا شوہر کے کان بھرتی ہے۔ اچھا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کمی بہو میں نہیں بیٹے میں ہوتی ہے، تو گڈ نیوز سنا
یا پھر 7 مہینے کے بعد، کہیں 8 مہینے کے بعد ایک رسم انجام دی جاتی ہے جو ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے، پاکستانی ڈراموں میں بھی اور انڈین ڈراموں میں بھی. انہوں نے بتایا جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں گود بھرائی کی رسم. کیا بولتے ہیں؟ گود بھرائی کی رسم. یہ جب پہلی مرتبہ بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس وقت پہلا بچہ، انگلش میں شاید کیا کہتے ہیں، بیبی شاور ہے یا برائڈل شاور، پتہ نہیں، ایسا کچھ جملہ میں نے سنا. تو وہ کہاں جاتا ہے، ہر گھرانے میں نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ شروع ہونے لگا ہے. انہوں نے بتایا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو گڈ نیوز سنا اسی وقت سے، یا 7 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد ایک خاص کلر کا، رنگ کا اس کو لباس پہنایا جاتا ہے عورت کو جو امید سے ہے، اور پھر بیوٹی پارلر سے وہ سج دھج کر آتی ہے، زیورات پہنتی ہیں اور بہت سی مرتبہ ساڑی پہنتی ہے، اور پھر خاندان کے افراد کو، دوست احباب کو جمع کیا جاتا ہے اور نہ کرنے کی چیزیں پھر ہوتی ہے. تو یہ کیسا ہے؟ آپ سب میرے بتانے سے پہلے سمجھ گئے یہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا یہ چیز. یہ ایک رسم ہے، رواج ہے. اب ذرا حکم سن لو رسم اور رواج کا. فقہا نے لکھا ہے کہ رسمیں 5 قسم کی ہوتی ہے. یہ جو رسم ہے، رواج ہے، دیکھیے 3 چیزیں ہیں. ایک ہے بدعت، دوسری چیز ہے رسم و رواج، اور تیسری چیز ہے تشبہ. لیکن وقت نہیں ہے تینوں کی تفصیلات کا. اگر ہم اس عمل کو جو انجام دیا جاتا ہے، شروع ہوا ہے ہمارے یہاں، تو اس کو ہم رسم مانتے ہیں ابھی کہ یہ ہندوانہ رسم ہے مان لو، اور پھر وہ انڈین ڈراموں میں سے پاکستانی ڈراموں میں آئی. ایک ایکٹر ہے پاکستان کی، اقرا عزیز، اور اس کے شوہر کا نام غالباً یاسر ہے. اس نے بھی یہی کیا اور بڑے پیمانے پر کیا. اس نے ایک دوپٹہ تیار کروایا اور اس میں 100 میسیجز لکھے جب وہ پہلی مرتبہ پریگننٹ ہوئی، اور گود بھرائی کی رسم اس نے یوٹیوب پر بھی ڈالا، انسٹا پہ بھی ڈالا، ایف پی بھی ڈالا اس نے، اور بہت اس نے عام کیا. تو رسم و رواج کی 5 قسمیں ہیں. چونکہ وقت نہیں ہے میں پہلی 2 کو چھوڑتا ہوں کہ جو جائز ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ. جو رسمیں ناپسندیدہ ہے اور درست نہیں ہے کرنا، اس میں پہلی رسم یاد رکھو جس میں ہم لوگ مبتلا ہے کہ مسلمان معاشرہ، مسلم سوسائٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے، لیکن شریعت سے وہ عمل ٹکراتا ہے، انسانی فطرت سے ٹکراتا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، ایسے رسم و رواج نہیں کر سکتی. حالانکہ مسلمان اس کو اچھا سمجھ رہا ہے. 2 باتیں الگ ہے، ایک اسلام اچھا سمجھے، دوسرا مسلمان اچھا سمجھے. جائز وہ نہیں ہے جسے مسلمان اچھا سمجھے، جائز وہ ہے جسے اسلام اچھا سمجھے. دوسری رسم جو ناجائز ہے، غیروں کی نقالی ہو. غیروں کی ان رسموں کا نبھانا وہ بھی ناپسندیدہ ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. علماء نے اس کی مثال دی سالگرہ منانا. یا تو بڑے اپنی سالگرہ منائیں یا گھر کے بچوں کی سالگرہ منائیں، برتھ ڈے پارٹی. یہ بھی غیروں کی نقالی ہے. کسی عالم دین نے نہیں. شاعر مشرق علامہ اقبال جو اسی ملک میں آ کر پڑھا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اقبال اس کا رونا رو کر گئے ہیں. اقبال کہتے ہیں اے مسلمانوں، تمہارا اپنا ایک کلچر ہے،
ہاں اپنے کلچر کو پروموٹ کرو، اس کو اہمیت دو، غیروں کے کلچر کو کیوں اپنا رہے ہو؟ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تم سبھی کچھ ہو لیکن بتاؤ تم مسلمان ہو کیوں؟ اوپر بات بتائی کہ تم مسلمان نہیں ہو، وضع میں تم نصارا ہو، تمہارا تمدن، تمہارا کلچر ہنود جیسا ہے، اور شرم کرو مسلمانوں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچتی ہوگی وہ ہوگی، لیکن تمہاری یہ ادائیں دیکھ کر، یہ چیزیں دیکھ کر کہ تم اپنا کلچر پروموٹ نہیں کرتے، ہر خوشی کے موقع پر تم غیروں کے کلچر کو اپنے گھر میں لاتے ہو، اپنی پارٹیوں میں لاتے ہو، اپنے فنکشن میں لاتے ہو، اپنے گھر میں لاتے ہو، خوشی کے مواقع پر لاتے ہو، فرمایا کہ تمہیں دیکھ کر تو یہود بھی شرما رہے ہیں، کہ یہود کو شرمندگی ہو رہی ہے۔ ایک اور موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش۔ اقبال کہتے ہیں مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، اگلا جملہ سننا، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش۔ مسلمان ہے توحید میں گرم جوش، مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش، تمدن تصوف شریعت کلام، تمدن تصوف شریعت کلام، بوتان عجم کے پجاری ہیں تمام۔ کہ ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن ہمارا دل مسلمان نہیں ہوا، ہمارا کلچر ہندوانہ ہے، ہمارا کلچر نصارہ کا ہے، ہمارا کلچر غیروں کا ہے، ہمارا کلچر عربی نہیں ہے، عجمی ہے۔ تمدن تصوف شریعت کلام، بوتان عجم کے پجاری ہیں تمام۔ آگے وہ کہتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ تو اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنا کلچر اچھا نہیں لگتا تو یہ عشق کی آگ بجھ گئی ہے، اب مسلمان نہیں ہے، وہ ایک ڈھیر ہے، اور دنیا اس کو سمجھ گئی ہے چاہے ہم نہ سمجھے ہو۔ آج دنیا ہمیں راکھ کا ڈھیر سمجھ رہی ہے، ورنہ تاریخ دیکھو اپنی کہ مسلمان سے کوئی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا، اور جس نے ملائی اس نے منہ کی کھائی۔ لیکن آج وہی ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ بہرحال ان رسم و رواج کو گھر میں نہ آنے دو، اس کا جنازہ نکالو اور پیار محبت سے سمجھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے میرے گھرانے کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کی جو ہیں وہ حفاظت فرمائے۔ تو بھائی عمل کریں گے اس پر؟ ذرا زور سے شافی والی آمین۔ ارے وہ میں نے پٹھان والی نہیں بولی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔